السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ایک حدیث کے مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آج جو حدیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے وہ بخاری کی کتاب الرقاق کی حدیث ہے، جسے مختلف کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ دارمی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، بیہقی نے بھی سنن کبریٰ میں اس کا ذکر کیا ہے، معجم الاوسط میں بھی ہے، معجم کبیر میں بھی ہے۔ بہرحال مختلف کتابوں میں حدیث کی، اور بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے التاریخ الکبیر میں جس کا ذکر فرمایا ہے، مختلف روایتوں سے مروی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: یذهب الصالحون الاول فالاول ويبقى حفالة كحفالة الشعير او التمر لا يباليهم الله بالة۔ حدیث کے الفاظ دوبارہ: یذهب الصالحون الاول فالاول ويبقى حفالة كحفالة الشعير او التمر لا يباليهم الله بالة۔ یہ حدیث کے الفاظ ہوئے۔ حدیث کا ترجمہ ہے کہ نیک لوگ یکے بعد دیگرے دنیا سے جاتے رہیں گے، جیسا چھٹائی کے بعد ردی جو یعنی گھٹیا جو یا کھجوریں باقی رہ جاتی ہیں، ایسے ناکارہ لوگ رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ حدیث کا ترجمہ ہوا۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب پیش آنے والی ایک بہت بڑی بات، ایک بہت بڑا حادثہ، اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ صالح اور متقی لوگ ایک ایک کر کے دنیا سے جاتے رہیں گے، چلے جائیں گے، یعنی انتقال ہو جائیں گے۔ تو پھر کون رہے گا دنیا میں؟ ایسے لوگ رہ جائیں گے جیسے جب جو کی کاشت کے بعد اس کے بیج الگ کیے جاتے ہیں، جو کے دانے، تو اس میں سے گھٹیا اور عمدہ کو الگ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کھجور توڑنے کے بعد کھجور کے خوشوں میں جو بھوسا ہوتا ہے وہ اور کھجور دونوں الگ الگ کیے جاتے ہیں۔ تو جو بھوسا ہوتا ہے وہ بالکل معمولی کام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور گھٹیا جو یہ بھی خاص کسی کام کے لیے استعمال نہیں ہوتے، تو ان کو الگ کر لیا جاتا ہے۔ اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں ہوتی کہ اسے کوئی اٹھا کر لے جائے یا نہ لے جائے، کوئی اس کی پرواہ کاشت کرنے والے کو نہیں ہوتی، بھوسے کی اور گھٹیا جو کی۔ بالکل یہی معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ کا جو نیک لوگوں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد باقی رہتے ہیں۔ بعض روایتوں میں حصالہ کے بجائے حفالہ کی بجائے فا کے بجائے سا کا استعمال ہوا ہے، سا ذکر ہوا ہے۔ وَيَبْقَى حُفَالَةٌ حفالہ نہیں، وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ، اس کے بجائے فا کے بجائے سا کا استعمال ہوا ہے۔ وَيَبْقَى حُصَالَةٌ یہ استعمال ہوا ہے جس کے معنی تیل کا تلچھٹ، یعنی جس طرح تیل نکالنے والا تیل نکالنے کے بعد تلچھٹ کو الگ اور تیل کو الگ کر لیتا ہے، بالکل اسی طرح نیک لوگ، اچھے لوگ الگ ہو جائیں گے، یعنی اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے، اور جو باقی رہنے والے ہوں گے وہ گھٹیا قسم کے لوگ ہوں گے جن کی کوئی پرواہ اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ قیامت کے قریب نیک لوگ دنیا سے جاتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، اچھے اچھوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیں گے، جن کے اوپر امیدیں رہیں گی دنیا والوں کی،
دینداروں کی کہ اب ان سے اب یہ جو ہے دنیا میں دین کو باقی رکھنے والے ہیں، دین کے کام میں سرگرم رہنے والے ہیں، بہت ساری دینی سرگرمیاں ان سے پوری ہونے والی ہیں جن کے ساتھ امت کو ایک امید ہوگی، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اب پھر رہ جائیں گے تو بالکل بیکار اور گھٹیا قسم کے لوگ رہ جائیں گے جن کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، یعنی جن کی کوئی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوگی، بے قدر لوگ رہ جائیں گے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت میں، بلکہ ایک اور روایت میں، اس روایت میں نہیں ایک اور روایت میں ایک اور بات ذکر فرمائی ہے کہ انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، یعنی جو باقی رہ جانے والے لوگ ہیں گھٹیا قسم کے لوگ، قیامت ایسے ہی لوگوں پر قائم ہوگی۔ اور یہ پہلے سے معلوم ہے احادیث سے کہ قیامت بدبختوں پر واقع ہوتی ہے، شریروں پر واقع ہوتی ہے، تو نتیجہ نکلا کہ جو باقی رہنے والے ہیں وہ شریر قسم کے لوگ، بدبخت قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے۔ اور ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حدیث سے یہ بات بھی واضح ہو رہی کہ نیک لوگوں کی موت جب ہونے لگے، یہ بعد دیگرے نیک لوگ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ قیامت کی علامت ہے، قیامت قریب ہے۔ اچھا، اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب تک نیک لوگ رہیں ان کی اقتداء کر لینا چاہیے اور ان کی مخالفت سے حتی الامکان بچنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ان کی مخالفت کریں گے تو نیک لوگوں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے شریروں میں ہمارا شمار ہوگا، بدبختوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ پھر ظاہر بات ہے نیک لوگ جب چلے جائیں گے تو باقی رہنے والے وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں ان کی مخالفت کرتے تھے، جن کے اندر کوئی خیر صاف معلوم نہیں ہو رہا ہے، بدبختی اور شرارت جن کے اوپر غالب ہے، ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے۔ تو اس واسطے جب تک اللہ والے رہیں، جب تک نیک لوگ رہیں، ان کی باتوں پر عمل کریں، اگرچہ ان کی باتوں میں ملمہ سازی نہیں ہے، بنا کر پیش کرنے کی بات ان کی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم آج دنیا میں اس بات کے عادی ہو چکے ہیں کہ جو بھی بات بنا کر کہی جاتی ہے، بناوٹی انداز سے اور ملمع سازی کے ساتھ بنا سوار کر جو پیش کی جاتی ہے، اس کو تو جلدی قبول کر لیتے ہیں، جیسے میڈیا کی باتیں ہیں اور فلمی باتیں ہیں، فلمی ڈائیلاگز ہیں، ان پر تو ہماری توجہ زیادہ جاتی ہے، اس لیے کہ اس میں بناوٹ ہوتی ہے، ملمع سازی ہوتی ہے، اور جو بات اکابر کی طرف سے ہوتی ہے بالکل سادے سیدھے انداز میں، جو بات بہت ضروری ہوتی ہے اسے اکابر بیان کرتے ہیں، مگر ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے اور یوں کہتے ہیں کہ یہ تو ان کا اپنا طریقہ کار ہے نصیحت کرنا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ایسا ہم سمجھ جاتے ہیں، بڑی غلطی ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں عبرت لینی چاہیے کہ آج وہ دور آ چکا ہے کہ اللہ کے مقرب بندے، نیک لوگ دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ ویسے دنیا سے تو نیک لوگ پہلے سے بھی اٹھتے چلے گئے، نبی علیہ السلام کی ذات گرامی سے کون بڑا نیک ہے؟ نبی علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہوئے، صحابہ اکرام بھی دنیا سے رخصت ہوئے، اور ان کے بعد جو اولیاء کرام ہیں وہ بھی دنیا سے ایک کے بعد دیگر رخصت ہوتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ایک کے رخصت ہونے کے بعد ان کی جگہ پر کرنے والا کوئی بعد میں پیدا ہوتا۔ لیکن آج ایسا ہو رہا ہے کہ اکابر کے رخصت ہو جانے کے بعد ان کی جگہ ویسے ہی خالی رہ جا رہی ہے، ان کی جگہ کو کوئی پر کرنے والا پیدا نہیں ہو رہا ہے، اگر ہو رہا ہے تو پھر اس کے اندر وہ صلاحیتیں، وہ کمال، وہ صالحیت نہیں ہے جو اکابر کے اندر تھی، جن کی نیابت کا صحیح حق ادا ہونا چاہیے تھا، وہ چیزیں باقی نہیں رہ رہی ہیں۔ یہ سب سے بڑی عبرت کی بات ہے، توجہ کی بات ہے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اہل شر، اہل فساد کا غلبہ ہے، جن کی کثرت ہے، ہر طرف انہی لوگوں کا سکہ چل رہا ہے جو نیک نہیں ہیں، انہی لوگوں کی بات چل رہی ہے۔ اہل خیر کی باتوں کو، نیک لوگوں کی باتوں کو معمولی اور گھٹیا سمجھ کے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ شریر قسم کے ہیں، فساد جن کے اندر غالب ہے، ایسے لوگوں کی ہر جگہ چل رہی ہے، ہر جگہ انہی کا سکہ چل رہا ہے۔
تو اس سے عبرت لے کر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ خیر کے کاموں میں ہم آگے بڑھیں، سابقوا الی الخیرات، نیک کاموں میں ہم آگے بڑھیں، اللہ والوں کی باتوں کو مان کر چلیں، احادیث کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں، سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ یہ کوشش تو یہ ہے، یہ کام تو یہ ہے ہمارے کرنے کا، لیکن سب سے زیادہ اہم کام یہ ہے کہ ان کوششوں میں اخلاص ہمارے اندر ہونا ضروری ہے۔ سب سے اہم بات ہے اخلاص ہو، اگر اخلاص نہ ہو تو ہماری کوششیں سب رائے گاں اور بیکار جائیں گی، جیسے اس زمانے میں ہو رہا ہے کہ کوششیں تو چل رہی ہیں، ہر طرف تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ادارے کام کر رہے ہیں، مساجد میں درس حدیث، درس قرآن چل رہا ہے، اور مستقل انجمنیں، تحریکیں، یہ سب کچھ چل رہے ہیں، اس کے باوجود حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، روزانہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اخلاص کی ہمارے اندر کمی ہے۔ ہر جگہ یہ بات ہے، دانستہ نادانستہ، شعوری طور پر اور غیر شعوری طور پر ہمارے اندر، ہمارے کاموں میں کوئی ایسی بات آ ہی جاتی ہے جو اخلاص سے دور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کام کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور نیک کاموں کا اثر نہیں ہو پاتا۔ اس لیے سب سے پہلے ہم کام کرنے سے پہلے اس بات کا جائزہ لیں کہ آیا میں کام کس واسطے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا اپنے نام و نمود کے لیے، ریاکاری کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ سب سے پہلے اس کا جائزہ لینا ضروری ہے، پھر تھوڑا سا کام بھی ہمارا رنگ دکھائے گا، اپنا اثر ضرور پیش کرے گا۔ تو ہماری نمازیں ہو رہی ہیں، عبادتیں ہو رہی ہیں، اور دعوت و تبلیغ میں بھی ہمارا وقت لگ رہا ہے، مدارس میں بھی ہمارا وقت لگ رہا ہے، مدارس میں، دینی درسگاہوں میں علمی باتیں ہوتی ہیں، قرآن اور حدیث کا درس ہو رہا ہے، سب کچھ اپنا اپنا جیسے ہونا چاہیے ہو رہا ہے، لیکن اندر سے جو مغز ہے، جو اخلاص ہے، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، الامان الحفیظ، جس کی وجہ سے حالتیں بگڑتی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال آج کی حدیث کا خلاصہ بس اتنا ہی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اکابر کے رخصت ہو جانے سے ہمیں عبرت لینا چاہیے، عبرت لے کر اکابر کی طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اس جگہ پر بہت ہی مفید اور مناسب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یذهب الصالحون اسلافا ويبقى اصحاب الريب قالوا وما اصحاب الريب قال قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنکر۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسی حدیث کی تشریح میں اس بات کو پیش کیا کہ فرمایا کہ یذهب الصالحون اسلافا، نیک لوگ گزرتے چلے جائیں گے، ويبقى اصحاب الريب، اصحاب الریب، شک والے باقی رہ جائیں گے۔ قالوا وما اصحاب الریب، لوگوں نے حضرت سے عرض کیا کہ یہ اصحاب الریب کیا چیز ہے، کون لوگ ہیں؟ قال قوم لا یأمرون بالمعروف ولا ینہون عن المنکر، فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے ہیں۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چلتا رہے گا، اس کا سلسلہ قائم رہے گا، دنیا میں خیر باقی رہے گا اور قیامت نہیں آئے گی۔ لیکن سب بات وہی ہے کہ اخلاص کی بہت ضرورت ہے۔ نیکی اور خیر کی تعلیم و تبلیغ میں اہل خیر کو پوری طرح کوشش کرنا چاہیے، اور حالات سے گھبرائے بغیر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہی اللہ والوں کا طریقہ کار ہے، یہی نبوت کا طریقہ کار ہے۔ انبیاء نے اور اللہ کے نیک بندوں نے جب بھی کام کیا اور کام کو سنبھالا، مختلف حالتیں ان پر آئیں، مختلف مصائب ان پر آئے، حادثات آئے، اس کے باوجود کام کو انہوں نے سنبھالے رکھا۔ آج ہمارے لیے ان کی یہ طرز، ان کی یہ زندگی نمونہ راہ ہے کہ ہم بھی اپنے ان کاموں کو جن کو ہم انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ مدارس کی لائن کا کام ہو،
چاہے تنظیمیں ہوں جو رفاہی کام انجام دے رہی ہیں، یا پھر کوئی ادارہ ہو، یا دعوت و تبلیغ کا کام ہو، ان سب کو ہم ڈٹ کر کریں۔ اس کے سلسلے میں ذرا برابر ہم پریشان نہ ہوں کہ حالات آ رہے ہیں اب کام ختم ہو جائے گا، نہیں، ہر فرد کو اپنے کام میں جڑ کر رہنے کی ضرورت ہے، اپنے کام کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، ڈٹ کر مقابلہ حالات کا کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات آئیں گے آزمائش کے لیے، اس سے ڈر کر کام چھوڑنے سے بالکل پرہیز کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔